علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونقل مجالس میں مذکور ہے کہ بلخ کا ایک تاجر تھا جو بہت ہی مالدار تھا۔ اس کے 2 لڑکے تھے۔ جب تاجر کا انتقال ہو گیا تو ان دونوں میں کل مال تقسیم کیا گیا۔ اس تاجر کے پاس دنیا کی دولت کے علاوہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے مبارک کے 3 موئے مقدس یعنی بال شریف بھی تھے۔ دونوں لڑکوں نے ان میں سے ایک بال لے لیا اور ایک بال مبارک بچ گیا تو بڑے لڑکے نے کہا تو اس میں بھی 2 حصے ہونے چاہیے، مگر چھوٹا اس تقسیم پر راضی نہ ہوا۔ میں ہرگز یہ گوارا نہ کروں گا کہ آقائے نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بال 2 ٹکڑے کیے جائیں۔ یہ سن کر بڑے لڑکے نے کہا کہ اگر تم کو موئے مبارک سے اتنی ہی عقیدت و محبت ہے تو تم اپنے حصے کی ساری دولت مجھے دے دو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں موئے مبارک تم لے لو۔ چھوٹے لڑکے نے خوشی منظور کر لیا اور اپنا سارا مال دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں موئے مبارک کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کا یہ معمول ہو گیا کہ روزانہ موئے مبارک کی زیارت کرتا اور کثرت درود پاک پڑھتا۔ خداوند کارساز کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ بڑے بھائی کا مال روز گھٹنے لگا، یہاں تک کہ بہت کم ہو گیا اور چھوٹے لڑکے کے مال میں موئے مبارک اور درود شریف کی برکت سے اضافہ ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد چھوٹا لڑکا انتقال کر گیا۔ اس زمانے کے بزرگ کو خواب میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ جس کو حق سبحانہ تعالیٰ سے حاجت ہو تو فلاں شخص کی قبر پر یعنی اس تاجر کے چھوٹے لڑکے کی قبر پر حاضر ہو کر حصول مقصد کے لیے خدائے تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں اس تاجر کے لڑکے کے مزار کی بڑی عظمت ہو گئی اور لوگ وہاں جانے لگے۔ پھر یہاں تک اس مزار کی عزت ہوئی کہ کوئی سردار اور امیر اس مقام پر سوار ہو کر نہیں گزرتا تھا بلکہ ہر درجے ادب کی وجہ سے پیدل چلتا تھا۔ پڑھیے درود شریف۔ ربی سلیم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، بھیجو ان پر درود صبح و ماشاء اللہ جن پہ نازل ہوا کلام اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔